عامر صاحب، خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل ہو چکی، ابھی وہاں سے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے نام آنا باقی ہیں، مگر جو پنجاب میں چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کچھ خبریں ہم نے سنی، کچھ خبریں ٹی وی نے دیں، ایک اہم خبر ہے جو آپ دبا کر بیٹھے ہیں۔ خبر نہیں ہے، امکان ہے، کبھی امکان ہے، تو اس میں امکان اس بات کا ہے کہ ابھی خیبر پختونخوا کی تو ابھی نام آنے ہیں، مگر جیسے پنجاب میں نام آئے ہیں پی ڈی ایم کی طرف سے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہاں سے کیسے نام آئیں گے، کے پی سے بھی ویسے ہی نام آئیں گے پی ڈی ایم کی طرف سے۔ تو ابھی یہ داد دینی پڑتی ہے دوبارہ پی ٹی آئی کو کہ انہوں نے جو نام دیے ان پہ کنسنسس ہو سکتا تھا۔ احمد نواز کھیرا جو ہیں ان کے ساتھ بھی رہے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ بھی رہے ہوئے ہیں، اور نصیر خان چودھری شجاعت کے رشتہ دار ہیں، ان کے بھی رشتہ دار ہیں۔ باقی تو تیسرے کینڈیڈیٹ صاحب نے تو شاید معذرت کر لی ہے، ناصر کھوسر صاحب نے، حالانکہ وہ ان کے چیف سیکرٹری نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری رہے ہوئے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے نام دیا کہ شاید ان کو منظور ہو، تصفیہ ہو جائے، کوئی نیوٹرل آدمی آ جائے۔ 2018 میں بھی ان کا نام آیا تھا، اب بھی بالکل نام دیا تھا۔ تو ان کی طرف سے جو دو نام آئے ہیں وہ ایک تو ہیں احد چیمہ صاحب، دوسرا محسن نقوی صاحب۔ اب دونوں بڑے ہی کنٹروورشل نام اس لیے ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ اگر یہ ان میں سے کوئی ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو یہ پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ اس سے ایک تو ایجنڈا نظر آتا ہے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ نجم سیٹھی کے بھی آپ سمجھ لیں دادا استاد ہو سکتے ہیں، کلیئرلی ایک جو ہے وہ منظور نظر ہے نواز شریف صاحب کا، جو چیمہ صاحب ہے، ظاہر ہے ویسے بھی ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ویسے اصولی طور پہ آ جانا چاہیے۔ کانفلکٹ انٹرسٹ کا کیا کہ ایک آپ کے ایسے پی ایم کو کا کیسے آپ نام دے سکتے ہیں، اور 19ویں گریڈ کا ایک بندہ جس کو 22ویں گریڈ کے اوپر لگایا ہوا ہے، مگر چیمہ صاحب پہ آتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب بھی کیونکہ منظور نظر ہیں، آصف زرداری کے، پرویز الہی کے بھی رشتہ دار بنتے ہیں، باقیوں کے ساتھ بھی مشرف کے دور میں بھی رہا، وہ بھی ایک پاور بروکر ہیں، میڈیا کے چھوٹے موٹے ٹائکون ہیں، حالانکہ اصل ٹائکون ان کے پیچھے گوہر اعجاز صاحب ہیں۔ تو خبر میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں، جو کبھی امکان اس بات کا ہے کہ لوگ بھول رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے پاس اختیار ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ جو 4 5 6 نام آئیں گے اس میں سے سلیکٹ کریں، وہ کوئی بھی نام اپنے پاس سے بھی ڈال سکے، اس کو کیئر ٹیکر بنا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر ان میں تصفیہ نہ ہوا، اگر تصفیہ جو ہوتا ہے تو میرا خیال وہ صرف احمد نواز کھیرا صاحب پہ تصفیہ ہو سکتا ہے جو دونوں پارٹیوں کو منظور ہیں، باقی جو ظاہر ہے نہ صرف کہ تصفیہ نہیں ہوگا، بڑی کانٹروورسی ہو جائے گی محسن نقوی پہ بھی، اور چیمہ صاحب پہ بھی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ چیمہ صاحب پہ وہ ہم کل بھی ذکر کر چکے ہیں کہ وہ ایک بڑی اچھی ویسے ٹویٹ آئی ہے، بائی دا وے ٹویٹ یہ ہے کہ جی ایک انڈر ٹرائل سابق وزیر اعظم نے انڈر ٹرائل موجودہ وزیر اعظم سے کہا کہ اپنے انڈر ٹرائل جو ہے سابق چیف منسٹر لیڈر آف دی اپوزیشن بیٹے سے یعنی حمزہ سے کہو کہ وہ انڈر ٹرائل ایک کینڈیڈیٹ چیمہ کو نام پرپوز کر دے۔ سو یہ سارے ہی انڈر ٹرائل ہے، جس سے کہ سارا سسٹم انڈر ٹرائل ہونے جا رہا ہے، الیکشن جو ہوگا وہ انڈر ٹرائل ہو جائے گا، نظام انڈر ٹرائل ہو جائے گا، اور آنے والے 5 سال انڈر ٹرائل ہی رہیں گے۔ تو یہ نجم سیٹھی سے سلسلہ شروع ہوا ہے، خدا کے لیے اس کو کہیں نہ کہیں رکنا چاہیے، اور میری یہ تجویز ہوگی پی ٹی آئی سے کہ یہ تھوڑا سا الیکشن کمشنر صاحب پہ ہاتھ ہولا کر لیں، کیونکہ یہ ان کا اختیار ہے، اور وہاں پہ اس بات کی مجھے شنید مل رہی ہے، اشارے مل رہے ہیں کہ وہاں سے امید ہے مجھے کہ ان ناموں میں سے کوئی بھی نام وہ نہیں لیں گے، شاید کوئی اپنا نام دیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا نام دیتے ہیں۔ اگر اتنی یہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ وہ ان ناموں میں سے لے رہے، اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن چاہ رہا ہے کہ ان پہ پہلے ہی بہت زیادہ الزامات ہیں، مزید الزام نہ لگے، تو وہ اس سے بچنا چاہ رہے ہیں، جس کے بعد وہ کوئی ایسا ضرور نام لائیں گے کہ جو کم از کم ان سے کم کنٹروورشل ہو۔ تو یہ ایک میں آپ کو خبر دینے تھا۔ اب آ جاتے ہیں ناموں پہ کہ احمد جو چیمہ صاحب ہیں، اب دیکھیں چیمہ جو ہے وہ ایک انڈر ٹرائل ہیں، پچھلے کیسز میں وہ بیل پہ ہیں۔ دوسرا ہم نے کل ایک بہت بڑا ایک اور کیس جو ہے وہ سکینڈل ہے نیب کا، کہ اس کے اندر ان کے جو تھے منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اس کے اندر جو ہے بے نامی کا کیس ہے، اور اس کے اندر جو سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ جنرل باجوہ کا ایک طوطا ہے،
اس کے وہ بھی اس کے ساتھ ان کے تعلقات نظر آئے کہ دونوں جو ہیں یہ جو ایک صاحب جو کہ بڑے مشکوک الفاظ میں پارٹنر جن کے نام پہ بینامی ہو رہی تھی، وہ چیمہ کا بھی جو انہوں نے 17 کنال اور 8 مرلے زمین ماڈل ٹاؤن کے اندر جو لی گئی ہوئی تھی وہ ان کے اکاؤنٹ سے اسد پگا والا گجرات کے بڑی پولیٹیکل فیملی ہے، وہ بھی فوت ہو گئے ہوئے ہیں، اور ان کے خاندان کا یہ خیال ہے کہ یہ کچھ ان کو کافی چیزوں پہ شک بھی ہے۔ پھر وہ کل خود انہوں نے بتایا کہ ان کی چیک بک جو ہے اس طوطے کے پاس ہوتی تھی۔ مگر اس کے اندر ایک امپورٹنٹ بات یہ جو ہے کہ طوطے کے ساتھ جنرل باجوہ کے طوطے کے ساتھ احد چیمہ کے تعلقات تھے، انڈائریکٹلی تعلقات تھے، تو یہ سارا جو بعد میں پولیٹیکل ڈرامہ رچایا گیا اور یہ کب سے سلسلہ جاری تھا، اس کے پیچھے کیا اس تعلقات کی وجہ سے کیا یہ جو حکومت بدلی گئی اس میں اس کا کتنا رول ہے، پھر احد چیمہ صاحب کا بہت شواہد ہونے کے باوجود پروسیکیوشن چینج ہوئی، بیل ہونا، اور اس کے بعد ان کو ایسے پی ایم لگانا، دیکھیں نا، ورنہ تک نہیں بنتی ہے کہ 19ویں گریڈ کے ایک بہت ہی مشکوک کریڈنشلز والے آدمی کو سارے پاکستان کی بیوروکریسی کے اوپر معاون خصوصی وزیر اعظم کا لگا دیا جائے۔ ایک تو ویسے بیوروکریسی کو تکلیف ہے، دوسرا یہ ہے محسن نقوی صاحب جو ہے میں ان کو چاہیے تھا، میرا خیال ابھی بھی چاہیے کہ وہ ریفیوز کر دیں، کیونکہ ان کا بھی وہ بہرحال اگر میڈیا کے ایک چینل رن کرتے ہیں، میڈیا کے چینل کا ایک مالک جو ہے نام آ جائے تو وہ کنٹروورشلی کئی دفعہ ضروری نہیں ہو، عارف نظامی صاحب بھی ایک دفعہ بنے تھے، مگر یہاں پہ اس وقت بڑی حالات جو ہے نا کنفرنٹیشنل ہیں بہت زیادہ، اور ان کے نام پہ اعتراض آ گیا، عارف نظامی صاحب کے نام پہ وہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر نہیں بنے، کیبنٹ کا حصہ تھے۔ آپ کیسے اعتراض کی بات کریں؟ اگر فواد چودھری صاحب کو بات کرتے ہیں تو اس کو تحریک انصاف کی ترجمانی کنسیڈر کیا جاتا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی جو انہوں نے بات کی ان کے حوالے سے، محسن صاحب کے حوالے سے، اس کے بعد تو یہ اسپیکولیشنز ہے کہ شاید تحریک انصاف اس نام کے لیے متفق ہو جائے گی۔ نہیں وہ فواد چودھری صاحب شاید ہمیں آج پروگرام میں جوائن کر لیں، ان کا یہ میرا خیال ہے مس انٹرپریٹ ہو رہی ہے یہ ٹویٹ۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ان سے برسوں کا تعلق ہے، ظاہر ہے خود فواد جو ہے اینکرنگ کرتے رہے ہیں، ان کا جی میرے لیے تنقید مشکل ہے، لیکن ان کے سیاسی تعلقات کسی صورت نگران وزیر اعلیٰ کے لیے مناسب نہیں ہیں، وہ خود اس عہدے کے لیے امیدوار نہ بنے، وہ عقلمند آدمی ہیں، امید ہے مشورے پر غور کریں گے، جو بھی موجودہ نظام کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ عوام کا ولن ہے۔ انہوں نے بڑا ایک مثبت قسم کا مشورہ دیا ہے جو کہ میں بھی دے رہا ہوں کہ ان کو نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بہت زیادہ آصف زرداری کے قریب رہے ہوئے ہیں، وہ پاور بروکر رہے ہوئے ہیں، ان پہ یہ سمجھا جائے گا کہ نجم سیٹھی صاحب کے لیے جو ہے، اور میں جو الزام لگاتا ہوں میں عمران خان والے پینکچروں والا الزام نہیں لگا رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بعد میں آپ پی سی بی کے چیئرمین بنتے ہیں تو آپ کو کس بات کا کوئڈ پرو کو ہوا، کس بات کے لیے آپ کو اتنا بڑے عہدے سے نوازا گیا، ایک بار نہیں وہ 30 دفعہ جا کے لگ رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ آپ نے بھی ڈیلیور کیا ہوگا، تو وہ بدلے میں یہ لیا ہوا تھا۔ تو باقی جو چیزیں ثابت نہ کی جا سکتی ہوں، شک تو مجھے بھی بڑے ہیں کہ بڑی اور چیزوں کا، اور وہ بڑا انجوائے بھی کرتے تھے، مجھے اس دوران میں جب وہ کیئر ٹیکر تھے وہ ملنے کا اتفاق ہوا تھا میں نے، تو کیا شان تھی، کیا ان کا وہ ایک مزہ آتا ہے نا چیف منسٹر کے دفتر میں، پھر یہاں پہ آپ رہے ہیں، طاقت کا ایک مزہ آتا ہے، تو ان کا دوسرا سٹیچر بھی نہیں ہے۔ یہ محسن صاحب جو ہیں یہ ابھی میں نے کہا یہ اوپر سے لوگ بار بار جرنلسٹ کہتے ہیں ایک دو دفعہ، یہ ان کے لاجسٹکس کے انچارج تھے ایک ادارے کے، تو بعد میں کئی دفعہ بیپر شیپر بھی دے لیتے تھے، کوئی جرنلسٹ بھی اس میں نہیں، ہاں گیمر ہیں یہ جو ہے نا، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے تھوڑے عرصے میں مختلف لوگوں کے پیسے ڈلوا کے انہوں نے اپنی ایک میڈیا ایمپائر کھڑی کر لی ہے۔ نارملی ہمارے ہاں رواج ہے اور ہم بھی اوائڈ کرتے ہیں کہ میڈیا سے منسلک جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ کامنٹ نہیں کرتے ہیں، مگر جب آپ بالکل سیاست میں آ جائیں، ظاہر ہے ان کی مرضی کے ساتھ نام دیا ہوا ہے، جن کے نام مرضی کے بغیر دیے انہوں نے ریفیوز کر دیا، انہوں نے ابھی ریفیوز نہیں کیا، اگر یہ ریفیوز کر دیں گے تو میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا، تو معذرت بھی کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، تو ابھی خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے بھی بات کروں گی، لیکن اس سے پہلے ایک ضرب المثل، آپ نے طوطے کی بات کی تھی، عموماً کہا جاتا ہے کہ جی فلانے جادوگر کی جو طاقت ہے وہ اس طوطے کے اندر ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی کئی بڑوں کی طاقت اس طوطے کے اندر ہے یا صرف یہ ضرب المثل کی حد تک ہوتا ہے؟ نہیں، اس طوطے میں تو بہت زیادہ جان تھی، اور وہ میں اب اس سے زیادہ کیا ہنٹ دوں
کہ جنرل باجوہ کے اوپر جو کافی سارے الزامات ہیں وہ اس طوطے کی وجہ سے ہی ہیں. تو وہ جب تک خیر اب کیا آپ مجھے زبردستی مجھ سے نام نہ نکلوائیں، میں نہیں نام دینے والا، مگر یہ ضرور ہے کہ یہ جو نام ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ریلیٹیولی اگر کوئی مقابلتاً کوئی اچھا آدمی لے آئے تو یہ مگر یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ان کی نون لیگ کی ایک منطق کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی 25 لوگوں کے استعفے قبول کر لیے، 35 کے، اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں ہم نے یہاں پہ الیکشن نہیں لڑنا، کانٹیسٹ نہیں کرنا. جو ہے ایک طرف جو ہے یا تو یہ کہیں گے ہم نے پنجاب اسمبلی اور کے پی کا الیکشن میں نہیں لڑنا، یہ دونوں اوپر نیچے ہوں گے یا اکٹھے ہوں گے، یہ الیکشن کمیشن کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. مگر موسٹلی کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، یہ بھی 60 دن میں ہونے ہیں، وہ بھی 70 دن میں ہونے ہیں، تو بڑا لاجسٹیکلی مشکل ہوتا ہے. موسٹ پرابلی یہ اکٹھے ہی ہوں گے. تو ایک الیکشن میں وہ لڑ رہے ہوں گے ایم این اے کے، اور نیچے نہیں لڑ رہے ہوں گے. یہ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ٹف چوائس ہے، بہت بڑا ایک سوال ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب جو گئے ہوئے ہیں لندن میں نواز شریف صاحب سے ڈسکس کرنے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ ابھی تک تو وہ کہہ رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں کہ ہم نے جناب یہ قومی اسمبلی تحلیل نہیں کرنی، اور جب تک لٹکا جا سکے اس کے ساتھ، اس درخت کے ساتھ لٹکے رہیں. مگر یہ کوشچن آ جاتا ہے کہ ایم پی اے نہ صرف کہ یہ جو گورنمنٹ بھی پنجاب جیتے گی وہ فیڈرل گورنمنٹ بنائے گی، اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ جب الیکشن ہوتا ہے انتخابات کے اندر یہ کمبینیشن بنتا ہے، وہ ونگز بناتے ہیں کہ قومی اسمبلی کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، اس کے نیچے 2 ونگ بڑے میٹر کرتے ہیں، 2 یا 3 ایم پی ایس جو ہوتے ہیں وہ میٹر کرتے ہیں. اور اکثر ہوتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں برادری سسٹم ہوتا ہے اور مختلف فرقے ہوتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں اوکے ہم لیٹ سے کہ یہاں سے شکرگڑھ میں ادھر سے ایک ایم پی انصاری گروپ کا لے لیتے ہیں، ایک گجر کا لے لیتے ہیں، راجپوتوں کو ایک کچھ اور لالی پاپ دے دیتے ہیں. اس طرح بنایا جاتا ہے کمبینیشن. اس سے پھر آپ کا نیشنل اسمبلی جیتنے کا بہت زیادہ امکان بڑھ جاتا ہے. جب نچلے یہ ونگز نہیں ہوں گے تو قومی اسمبلی کا ایون ادروائز کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوگی، صوبے کا وہ ہوگا. پھر یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ پارٹی جیت گئی ہے، تو یہ ان کے لیے بڑا مشکل فیصلہ ہے. اس کو دے کانٹ لیٹ اٹ گو. وہ اس لیے میرا خیال ہے ان کا یہ سوچ بچار جاری ہے کہ وہ اس بات کا بھی کافی امکان ہے کہ وہ اس پہ نظر ثانی کریں اپنے اس فیصلے پہ کہ جی ہم نے اگست تک انتظار کرنا ہے. باقی میں یہ بالکل نہیں مانتا یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ جی گورنر رول لگانا، ایکسٹینشن رول لگانا، یہ کچھ بھی پاسبل نہیں ہے سوائے اس کے کہ مارشل لا لگے. اور ماشاء اللہ دور دور تک نہ خدا نہ خواستہ اس کا امکان نہیں ہے، نظر بھی نہیں آتا. اور کیوں کوئی ایسا غیر آئینی ایک نئی فوجی قیادت آئی ہوگی، ان کے پاس 30 سال پڑے ہوئے ہیں کہ وہ 3 سال آرام سے اپنی جو ہے قیادت چلائیں، تو وہ اتنا غیر آئینی قدم کی طرف کیوں جائیں گے؟ اور اگر کوئی گورنر رول ٹائپ تو نہیں ہے وہاں پنجاب میں، تو انہوں نے ویسے ہی مان لیا ہے، تو گورنر رول والا تو معاملہ جا چکا. اگر کریں گے بھی تو عدالت اس کو باہر پھینک دے گی، اس کی آئینی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی کے اوپر میں بات کروں گی، مگر چونکہ آپ نے نیشنل اسمبلی یا وفاق کے حوالے سے بات کر دی ہے، کیا آپ عمران خان صاحب کی اس بات سے متفق ہیں جو انہوں نے پریڈکشن دی ہے کہ جو بھی ہو جائے یہ حکومت اپریل کے اندر الیکشن کرانے پر مجبور ہو جائے گی؟ میں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ انہی میں جو آرگومنٹس دے رہا ہوں ان کی بیسز پہ ہی کر رہے ہیں. پلس 2-4 اور فیکٹر بھی آ جاتے ہیں. وہ ایک بالکل معیشت کا جو ہے صورتحال، جو آج کے فگرز آتے ہیں کہ آپ کے 430 ارب روپے کے ریزروز رہ گئے ہیں، اور آپ کو آئندہ اس کے ساتھ پہلے ہی گیس نہیں ہے، اور گیس وہ مہنگی کرنے جا رہے ہیں، اور پٹرول لیوی بھی بڑھتا جا رہا ہے. مہنگائی آج تک اتنی پاکستان کی تاریخ میں نہیں بڑھی ہے. اور ساتھ میں جو نیکسٹ کرائسس آ رہا ہے وہ شارٹیج آف پیٹرول ہو رہا ہے. گیس کی تو پہلے ہی ہے کہ پی ایس او کو جو پٹرول خریدنے ہیں وہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ ریزروز اتنے تھوڑے ہیں کہ ہم شاید نہ خرید پائیں یا بہت کم خرید پائیں، جس سے کہ سب کچھ ہوگا. اور اس سے نہ صرف کہ ٹرانسپورٹ رک جائے گی، انڈسٹری آلریڈی جو فگرز آئے ہیں لیٹسٹ کہ آپ کا پچھلے سال کے مقابلے میں 5.3 جو ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے نا آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے ہماری جی ڈی پی کا، وہ آپ سمجھ لیں 73% جو ہے نا ہماری انڈسٹری
جو ہے وہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے. اس کے اندر جو ہے سٹیل ٹیکسٹائل آ جاتا ہے, اور ٹیکسٹائل الون جو ہے وہ کوئی 70% کے قریب ہے. تو اس کے اندر پچھلے سال ایک سٹیج پہ 17% کی گروتھ ہوئی تھی, اور پھر بعد میں جو سالانہ تھی وہ 11% کی گروتھ تھی, وہ 5% پہ آ گئی ہے لارج سکیل کی مینوفیکچرنگ. اور جو اوورال جو آ رہے ہیں باقی بھی ملا جلا کے روز نئی خبریں آتی ہیں اور اس کا حل نہیں نظر آ رہا.